اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وعیادیک یا منتہى الرغبت الراغبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے چھٹے دن حضرات اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم پروردگار کے حضور یہ دعا کریں کہ اے میرے معبود، مجھے اس مہینے تیری نافرمانی کی وجہ سے ذلیل و خوار و رسوا نہ فرمانا۔ اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک، اور مجھے اپنے انتقام کے تازیانے سے نہ مارنا۔ وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک، اور اپنے غضب کے اسباب سے مجھے دور رکھنا۔ بمنک وعیادیک یا منتہی الرغبت الراغبین، اپنے فضل، عطا، احسان کے واسطے اے رغبت کرنے والے راغبین کی آخری امید، مجھے نجات عطا فرما۔ آج کے دن اس دعا میں حضرات اہل بیت علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ ہر وہ انسان جو اپنے پروردگار کی معصیت کرے، گناہ پر اصرار کرے، تو یقیناً وہ ایک دن خداوند متعال کی طرف سے ذلیل و خوار و رسوا ضرور ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے خداوند متعال کی معصیت کی ہے اور پھر اپنے گناہ کے اوپر توبہ نہیں کی، بلکہ اصرار کر رہا ہے اور دوبارہ بار بار اس گناہ کے اوپر مصر ہے اور اس کو انجام دے رہا ہے۔ ایسا شخص یقیناً ذلیل و خوار و رسوا ہوگا۔ کیوں ذلیل و خوار ہوگا؟ کیونکہ خداوند متعال کی معصیت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال کے ساتھ اعلان جنگ کیا جائے، یعنی خداوند متعال کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو جایا جائے اور خداوند متعال کے سامنے بالکل مقابلے کے طور پر آ کر کھڑے ہو کر خداوند متعال کے حکم کی عدولی کی جائے، انکار کیا جائے اور باقاعدہ طور پر اس کی مخالفت کی جائے۔ یعنی خدا آپ کو ایک کام کا حکم دے رہا ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں کرتا، جیسے عام ہماری روٹین کی زندگی میں ہوتا ہے۔ آپ کسی پر مسلط ہے، یعنی کسی کے سربراہ ہے، آپ اس کو کوئی کام کہتے ہیں، وہ آگے سے آپ کو جواب دیتا ہے، آگے سے آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ یہ ہمارا خداوند متعال کے اوامر کا انکار کرنا گویا خداوند متعال کو آنکھیں دکھانے کے مترادف ہے۔ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے ہمیں امر کرنے والا؟ ہم نے نہیں پڑھنی نماز، ہم نے روزہ نہیں رکھنا، ہم نے اطاعت نہیں کرنی ہے، ہم نے معصیت کرنی ہے۔ تو یہ خداوند متعال کے حضور اس کے مد مقابل آ کر کھڑے ہونا ہے۔ تو ایسی معصیت پر یقیناً خداوند متعال ایسے بندے کو ذلیل و خوار و رسوا کرے گا۔ تو اس وقت بندہ اپنے پروردگار کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے خداوند متعال کے سامنے جب کھڑا ہو گیا تو ذلیل ہو گیا، اب تو ذلیل ہے یہ شخص خداوند متعال کے حضور۔ لیکن جو ہی یہ خداوند متعال کے حضور متوجہ ہوتا ہے، اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو خداوند متعال رؤوف ہے، کریم ہے، اپنی رحمانیت اور اپنی رافت کی بدولت خداوند متعال سے جلدی راضی ہو جاتا ہے، اسے جلدی معاف کر دیتا ہے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی میں حضرت امام زین العابدین علیہ اللہ تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں انت الہی وسع فضلا واعظم حلما من ان تقاصعنی بفعلی و خطیئتی، یعنی اے میرے پروردگار تو میرا معبود ہے، تیرا فضل وسیع ہے اور تیرا حلم اس قدر عظیم ہے کہ مجھے میرے عمل اور میری غلطیوں پر تو محاسبہ کرے، تو اس سے اعظم ہے، تو اس سے اجل ہے۔ بس رمضان المبارک کے ان ایام میں بھی ہم خداوند متعال کے حضور تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی عمر کے آخری لحظے اور آخری لمحے میں ہم نے جو گناہ کیے ہیں، ہمیں ان گناہوں کی وجہ سے خدایا تو ذلیل و خوار و رسوا نہ کرنا، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ اگر انسان گناہ کرے تو وہ جس قدر بھی تعلیم یافتہ ہو، دنیا کی مہنگی سے مہنگی ترین یونیورسٹیوں میں اور ٹاپ یونیورسٹیوں میں وہ تعلیم یافتہ ہو،
فاخر ترین لباس ہی کیوں نہ پہنتا ہو، پھر بھی وہ خداوند متعال کے حضور ذلیل و خوار و رسوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے باعث انسان محب ہوتا ہے، خداوند متعال کا محب ہوتا ہے، اور خداوند متعال کی محبت اس کے دل میں، محبت کا سمندر اس کے دل میں ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ خداوند متعال سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیے تو ہم بھی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ یعنی خدا خود تو اس بندے سے محبت کر رہا ہے جو خداوند متعال کا فرمان بردار ہے، لیکن اس کے علاوہ خداوند متعال ایسے باعمل شخص کو لوگوں کا بھی محبوب قرار دے دیتا ہے، یعنی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، لوگ باعمال، لوگ باعمل اور با کردار شخص سے محبت کرتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو خدا کے غضب کا باعث بنتے ہیں، اور خدا قسم کھاتا ہے کہ ہرگز میں ایسے گناہ گار شخص کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہاں یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ الہی انتقام کا تازیانہ انسانی گناہوں کا نتیجہ ہے، تو پھر یہ تازیانہ کب انسان پر پڑے گا؟ یعنی کب انسان الہی معصیت کے نتیجے میں اس تازیانے کا شکار ہوگا؟ ہم خداوند متعال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ لا تضربنی بسیات نقمتک، کہ بار الہا مجھے اپنے انتقام کے تازیانے کا شکار قرار نہ دے، میں نے تیرے گناہ کیے ہیں، میں نے تیرے حضور معصیت کی ہے، تو مجھے نجات عطا فرما، مجھے ذلیل نہ فرما، اور مجھے اس انتقام کے تازیانے سے بچا کے رکھ۔ خداوند متعال کی ذات اس قدر اجل ہے کہ ہم جیسے ذلیل افراد جو اس کی صفات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ جان لینا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ انسان اس وقت اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوتا ہے جب وہ مسلسل اس کی نافرمانی کرتا ہے، مسلسل گناہ کرتا ہے، یعنی گناہ کے اوپر اصرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ایسے میں یہ شخص جو ہے یہ خداوند متعال کے حضور ذلیل و خوار تو ہوتا ہی ہے، اور خداوند متعال کے قہر و غضب کا مصداق بھی بن سکتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ہماری اطاعت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس قدر نمازیں پڑھ لیں، جس قدر روزے رکھ لیں، جس قدر اطاعت کر لیں، جس قدر خیرات دے دیں، خدا کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ معروف شعر کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے فرشتے۔ خداوند متعال کے پاس اطاعت کے لیے فرشتے، ایسے فرشتے جو لحظہ بھر بھی خداوند متعال کی اطاعت سے غافل نہیں ہیں۔ پس خداوند متعال کو ہماری اطاعت، ہماری نمازوں اور ہمارے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہستی ہے، اللہ عظیم ہستی ہے، اس کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کے غضب میں اور اللہ کے غضب میں کیا فرق ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کرتا ہوں کہ انسانوں کا غصہ ان کے جسمانی فعل و انفعالات کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی وہ کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں تو ان کی درونی کیفیت میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ خداوند متعال ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی خداوند متعال ہرگز فعل و انفعالات کے نتیجے میں اس میں کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور آپ نے نماز نہیں پڑھی تو خداوند متعال کے اندر غیظ و غضب کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مارنے لگ پڑے گا، اب خدا کے اندر ایک تبدیلی رونما ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ایسا تصور کرے تو اس نے خداوند متعال کو بندوں کی صفات کے ساتھ متصف کیا ہے۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، یعنی خداوند متعال کی ذات ثابت ہے، نہ متغیر ہے۔ اللہ ہم پر غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ قہر الہی
انسان کو متنبع کرنے کے لیے ہے، انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ہے، انسان کو خود شناسی کی طرف لانے کے لیے ہے، انسان کو سیر و سلوک کے مراحل طے کرانے کے لیے ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے، سیر و سلوک کے مراحل طے کرے، کمالات کے مراحل طے کرے۔ چونکہ اگر انسان کو تنہا چھوڑ دیا کہ جو دل چاہے یہ انسان انجام دے، تو کوئی انسان بھی انسانیت کے ساتھ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ چونکہ انسان طغیان کرے گا۔ خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اگر خداوند متعال کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارے میں ہوتے۔ یہ خدا کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں طغیانی سے بچا کر رکھا ہے۔ اگر ہم سب طغیان گر ہو جاتے تو اس دنیا کا نظام میں ہرج و مرج لازم آ جاتا، ہر کوئی کسی دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چپاول گری کرتا، کسی دوسرے کے ساتھ لوٹ کھسوٹ کرتا، دنیا رہنے کے قابل نہ ہو جاتی۔ تو یہ خدا کا فضل ہے ہمارے اوپر، خدا کی رحمت ہے ہمارے اوپر، وگرنہ ہم خسران والے ہیں۔ لہٰذا وہ شاعر کہتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ تمہارا ہی کرم ہے کہ یہ سارا سلسلہ جاری ہے، یہ سارا سلسلہ بہترین انداز میں نظم و نسق کے ساتھ جاری ہے۔ بے شک خداوند متعال نے ہمیں اپنی نافرمانی کے لیے خلق نہیں کیا ہے، ہمیں خداوند متعال نے سیر و سلوک کے لیے، توحید کے لیے، اعلیٰ درجات طے کرنے کے لیے اور خود اپنی ذات کے لیے خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا ہے تاکہ ہم خدائی ہو جائیں، تاکہ ہم موحد ہو جائیں، تاکہ ہم خدائی رنگ میں صبغۃ اللہ میں رنگین ہو جائیں۔ خداوند متعال سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے لیعرفون، میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری معرفت حاصل کریں۔ پس انسان کو توحید پرستی کے لیے اور معرفت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ بس یہ جان لے کہ تمام عالم امکان اس نے خلق کیا ہے، یعنی خداوند متعال کی مخلوق ہے۔ یہ جان لے کہ انسان کو خداوند متعال نے خلق کیا ہے۔ یہ جان لے کہ انسان کی ہدایت اور اس معاشرے میں اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے خداوند متعال نے قانون تدوین کیا ہے۔ یہ بھی جان لے کہ خداوند متعال نے اس قانون کو اجرا کرنے کے لیے مجری انبیاء، اولیاء اور اوصیاء کی صورت میں بھیجے ہیں۔ پس حق حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، حق حاکمیت صرف انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء کو حاصل ہے، اور وہی حق حاکمیت رکھتے ہیں اس زمین پر۔ انبیاء کے بعد، ائمہ کے بعد، اوصیاء کے بعد، اولیاء کے بعد اس زمین پر اگر کوئی شخص حق حاکمیت رکھتا ہے تو وہ شخص ہے کہ جو اعلم ترین ہوں، جو اصلح ترین ہوں، اعبد ترین ہوں، اور خداوند متعال کے ایسے نیک بندے ہوں جو خداوند جانشین بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یہی وہ نظریہ ہے جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ کے عنوان سے متعارف کروایا ہے، اور اس پر مزید کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ ولایت فقیہ نظریہ بدیہی ہے، اس پر آیات اور روایات کی طرف سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل واضح مسئلہ ہے کہ حق حاکمیت صرف خدا کو حاصل ہے، خدا کے بعد خدا کے انبیاء اور ائمہ معصومین کو حاصل ہے، اور ائمہ معصومین یعنی حضرت بقیت اللہ الاعظم کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں خداوند متعال نے کوئی نظام وضع کیا ہے، یعنی دنیا کو ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر اس 1200 سال سے زائد عرصے میں جو حضرت مہدی موعود کی غیبت کا زمانہ ہے، اس میں خداوند متعال نے لوگوں کو بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس زمین پر جو اصلح ترین، اعبد ترین، اعلم ترین، دیندار ترین افراد ہیں، وہی افراد ہیں کہ جو حضرت بقیت اللہ الاعظم کی جانشینی اور نیابت عامہ کی
ذمہ داری سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے ہی افراد کو خداوند متعال کی طرف سے حق کی حاکمیت سونپا گیا ہے۔ اس بات پر فقط عقل ہی انسان کی دلیل کفایت کرتی ہے، اور یہ ایک مسئلہ بالکل واضح ہے۔ پس جاہل انسان اپنے پروردگار کی کیوں نافرمانی کرتا ہے؟ ایسے پروردگار کی نافرمانی کرتا ہے جس نے اسے خلق کیا ہے، اس کے تمام مصالح اور مفاسد سے آگاہ ہے، اسے پتا ہے کہ اس انسان کو کمالات طے کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس انسان کو اعلیٰ علیین تک پہنچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، لہٰذا اس نے ایسے قوانین مرتب کیے ہیں، انسان کو متنبہ کرنے کے لیے سابقہ امم کے قصص اس کے لیے بیان کیے ہیں۔ پس ان ایام میں ہم خداوند متعال سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے افراد سے قرار نہ دے جن پر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہو، یا جن پر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب واجب ہو جائے کہ حتماً ان پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہونا ہے۔ پس اللہ ہمیں اپنے فرمان بردار، اپنے اطاعت گزار بندوں میں سے قرار دے۔ وَزَحْزِحْنِی فِیہِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِک، اے میرے پروردگار مجھے اپنے غضب کے اسباب سے دور رکھ، پاک رکھ، ان سے منزہ رکھ۔ اسباب غضب کیا ہے؟ آیات و روایات کی بنیاد پر متعدد ایسے افراد ہیں جن پر خداوند متعال کا غضب ہوا زمانے گزشتہ میں یا ہوگا، یا ہم دو گروہوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے، یعنی وہ افراد جن پر غضب کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، ایسے افراد جو توحید پروردگار کے بارے میں بحث و جدال کریں، ایسے افراد پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 16۔ وہ افراد جو خدا کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، یہ افراد بھی خداوند متعال کے غیظ و غضب کا شکار ہیں۔ بقرہ آیت نمبر 61۔ وہ جو مؤمن کو عمدن اور جان بوجھ کر ناحق قتل کرتے ہیں، ایسے افراد بھی خدا کے غیظ و غضب کا شکار ہیں۔ نساء آیت نمبر 93۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی نعمات کا کفران کرتے ہیں، یعنی اللہ نے انسان کو جو آنکھ دی ہے اس سے گناہ کریں گے، زبان دی ہے اس سے گناہ کریں گے، اور کان جو دیے ہیں اس سے گناہ کر رہے ہیں، ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہیں، پاؤں سے گناہ کر رہے ہیں، تو وہ جو اللہ کی نعمات کا کفران کرتے ہیں اور ان نعمات کو اللہ کی معصیت میں استعمال کرتے ہیں، ایسے افراد سے بھی خداوند متعال غضبناک ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81۔ اور وہ لوگ جو میدان جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، ایسے لوگوں پر بھی اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 16۔ اور وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کریں اور پھر اس کفر پر اطمینان کی حالت میں برقرار رہیں، ایسے افراد پر بھی اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 106۔ اور وہ لوگ جو اللہ پر سوء ظن رکھتے ہیں، ایسے افراد پر بھی اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 6۔ اور وہ لوگ جو پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے ہیں، ایسے افراد پر بھی اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ پھر وہ لوگ جو آیات الہی کا انکار کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ بقرہ آیت نمبر 90 اور آل عمران آیت نمبر 112۔ پھر منافق اور مشرک مرد و زن دونوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر غضبناک ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 6۔ یہ وہ طائفہ ہے کہ جس کے بارے میں خداوند متعال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اللہ ان پر غضبناک ہوتا ہے۔ ممکن ہے اگر تلاش کیا جائے تو کچھ مزید بھی ایسی آیات مل جائیں، ایسے گروہ مل جائیں جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ روایات معصومین علیہ السلام، وقت نہیں ہے میں تمام آیات کی عربی عبارت یا روایات کی عربی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس قدر وقت نہیں ہے۔ میں روایات میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ایسے افراد کو بیان کرتا ہوں کہ جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہے۔ دشمنان اہل بیت پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غضبناک کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہے۔ بوڑھے افراد جو بڑھاپے کے باوجود گناہ
کرتے ہیں اور گناہوں پر اصرار رکھتے ہیں، ایسے افراد پر بھی اللہ تعالیٰ غضبناک ہے۔ جو راہ خدا میں اپنا مال انفاق نہیں کرتے، ایسے افراد پر بھی اللہ تعالیٰ غضبناک ہے۔ وہ افراد جو صفائی کا خیال نہیں رکھتے اور ایسے افراد سے معاشرہ متنفر ہوتا ہے، ایسے افراد سے اللہ تعالیٰ بھی متنفر ہوتا ہے اور ان پر غضبناک ہوتا ہے۔ ایسے افراد جن کے عقیدے کمزور ہیں اور وہ اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن و سنت کا سہارا نہیں لیتے ہیں، تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، ایسے افراد پر بھی اللہ تعالیٰ غضبناک ہے۔ وہ افراد جو مقدرات الہی پر سر تسلیم خم نہیں کرتے اور خداوند متعال پر اعتراض کرتے ہیں، ایسے افراد پر بھی خداوند متعال غضبناک ہوتا ہے۔ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے دوسروں کو غضبناک کرنا، یعنی عام لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ایسے افراد پر بھی اللہ تعالی غضبناک ہوتا ہے۔ اور فاسق مرد سے شادی کرنے والی خاتون پر بھی اللہ تعالی غضبناک ہوتا ہے۔ خاتون کو معلوم ہے کہ یہ مرد فاسق ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے نکاح پر راضی ہو جائے، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں سود خوروں پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہے، رشوت لینے والوں پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہے۔ پھر اس کے علاوہ لواط کرنے والوں پر، مصاحقہ کرنے والی خواتین پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہے۔ ہم متاسفانہ آج کل کے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر خصوصاً مغرب کی طرف سے باقاعدہ مختلف ممالک کے اندر یہ ایک ایسی تبلیغ اور ایک ایسا سلسلہ رائج کیا جا رہا ہے کہ مردوں کو مردوں کی طرف اور خواتین کو خواتین کی طرف جو ہے وہ راغب کیا جائے تاکہ وہ آپس میں مل کر زندگی گزاریں۔ یعنی خداوند متعال نے جو ایک طبی نظام خلق کیا ہے کہ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے شادی کریں، برعکس اس کے مردوں کو مردوں کی طرف راغب کیا جا رہا ہے اور خواتین کو خواتین کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ ہماری دینی اصطلاح میں مرد کو اگر مرد کی طرف جو آپس میں رغبت رکھتے ہیں تو اسے لواط کہتے ہیں، اور اگر خاتون خاتون کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرے تو اسے مصاحقہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں ایسے عمل ہیں جن پر خداوند متعال غضبناک ہوتا ہے، اور روایات میں ان دونوں اعمال کی سزا کے بارے میں نہایت شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہم خداوند متعال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اپنے فضل کے ذریعے، اپنے احسان کے واسطے ہمیں اپنی رغبت کرنے والوں میں سے قرار دے، ہمیں اپنی طرف متوجہ قرار دے۔ ہماری آخری امید ہی تو ہے اے میرے پروردگار، بے مننے کا وعیادی کا یا منتہى الرغبۃ الراغبین۔ تو بس آج کے دن ہم خداوند متعال سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیم دیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہے، اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وعیادیک یا منتہى الرغبۃ الراغبین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے ہر دن کی دعا کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں کچھ وضاحت پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔